الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب تمام کو مسلمان اور اہل ایمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اسلامیہ کو مکمل ضابطہ حیات بنا کر ہم کو پیش کیا ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں اسلام نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کے تعلق سے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور شریعت نے ہم کو عقائد اور معاملات دونوں تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ہر چیز کھل کر واضح طور پر شریعت نے ہم سب تمام کو بتایا۔ جیسا اور بعض لوگ نے اس کے تعلق سے اعتراض کیا ہے، جیسا کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر چیز کے تعلق سے بتایا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے تعلق سے بھی۔ اور یہ حدیث تو مشہور ہے، صحیح مسلم کی کتاب الطہارہ میں ہے، اور امام نووی نے باب باندھا ہے الاستباطہ۔ تو شریعت نے چپل پہننے کے تعلق سے اور جیسا بتایا قضاء حاجت وغیرہ بہت ہر چیز کے تعلق سے بتایا، اور اور انہی چیزوں میں سے شریعت نے ہم کو اپنے بدن کو کیسا صاف رکھیں، اور خاص طور پر اپنے بالوں کو کیسا صاف اور کیسا اس کے تعلق سے اہتمام کریں، اس کے تعلق سے بھی شریعت نے تفصیل کے ساتھ ہم کو سب چیزیں بتایا ہیں۔ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ کنگھی کے تعلق سے بہت چیزیں جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کنگھی کرنا چاہیے وغیرہ، بہت چیزیں جانتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک خاص کنگھی کرنے کے تعلق سے ایک خاص چیز بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا کنگھی ہر دن کر سکتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ میرا درس رہے گا باذن اللہ تعالی۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، آمین۔ تو تمہید کے طور پر یہ بتاؤں گا کہ الترجل عربی زبان میں کنگھی کو کہتے ہیں، اور جیسا شریعت نے بھی اس کے تعلق سے اہتمام کیا ہے اور علماء نے بھی اس کے تعلق سے اہتمام کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں ایک خاص کتاب باندھا ہے، اور وہ ہے کتاب الترجل۔ اور امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ نے بھی اپنے جو کتاب جامع العلوم عن الامام احمد بن حنبل، اس میں بھی انہوں نے کتاب الترجل کے تعلق سے کتاب لکھا ہے۔ اور یہ تعلق سے الترجل غباً، اس کے تعلق سے ایک موضوع داخل ہونے سے پہلے یہ بات بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے پاس بال ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے اس کے اہتمام کرنا چاہیے، کنگھی کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہم کو حکم دیا کہ اپنے بالوں کے تعلق سے بھی خیال رکھیں، اور صرف یہی بتایا نہیں بلکہ اس کے تعلق سے تفصیل بتایا کہ کیسا کرنا اور کیا ہر دن کرنا، اور سب تفصیلات آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آگے جاؤں، میں یہ بتاؤں گا کہ اصل یہ جو حدیث ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اس کی آخری حدیث ہے، اور میں آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ احادیث الصحیحہ کی آخری حدیث ہے۔ تو کوئی اس کا حدیث کا نمبر بتا سکتے ہیں؟ سلسلہ حدیث کی پہلی جلد اور آخری نمبر، تو حدیث کا آخری حدیث، تو حدیث کا نمبر کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے تعلق سے جانتے ہیں کہ ہر جلد میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے صرف 500 حدیث ذکر کی ہیں، تو ظاہر کے طور پر یہی ہے کہ اگر یہ آخری حدیث تو حدیث نمبر 500 رہے گا۔ اور اسی طرح ہے 7 جلدوں میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے 7 جلدوں میں بھی صرف ہر جلد میں 500 حدیث ہی ہیں، اور اسی طرح سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں بھی۔ تو یہ حدیث من کان لہ شعر فلیکرمہ، شیخ البانی نے اس کو آخری حدیث ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد دوسری جلد میں الترجل غباً کے تعلق سے تفصیل کے طور پر لکھا ہے۔ تو الترجل غباً کے تعلق سے یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے
حسن البصری رحمہ اللہ بہت مشہور تابعی، وہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الترجل الا غبا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کنگھی کرنے سے منع کیا ہے۔ کتاب الترجل باب النہی عن کثیر من الارفاہ، اور اس روایت کو امام ترمذی، امام نسائی اپنی سنن صغر اور کبریٰ میں بھی روایت کیا ہے، اور اس کے تعلق سے شیخ البانی تو 5-6 مسائل ذکر کی ہیں کہ کن علماء نے اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث اس موضوع کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان ینہانا عن الارفاہ وما الارفاہ قال الترجل کل یوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الارفاہ کرنے سے منع کیا ہے، اور جب پوچھا گیا کہ الارفاہ کیا ہے تو الترجل کل یوم یعنی ہر دن کنگھی کرنا۔ تو یہ دو حدیثیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہر دن کنگھی کرنا منع ہے۔ اب کیا یہ منع تحریمی ہے یا منع تکریہی ہے؟ کیا یہ حرام ہے، ہر دن کنگھی کرنا حرام ہے یا صرف مکروہ ہے؟ تو اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں، امام حجر رحمہ اللہ ابن بطال رحمہ اللہ کے تعلق سے نقل کرتے ہیں، اور امام حجر کے جو منقول الفاظ وہ اس میں اور امام بطال کے الفاظ میں بہت اختلاف ہے، لیکن امام بطال کے الفاظ میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ امام ابن بطال کہتے ہیں کہ ہر دن کنگھی کرنا مکروہ ہے، اور اس کے تعلق سے اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سنن نسائی کی شرح میں جو آڈیو شکل میں ہے، اور شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی تکریہ ہے، اکراہ ہے اس کے تعلق سے، اور شیخ مقبل ابن ہادی نے یہی کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن کنگھی کرنا مکروہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم کنگھی سے ہی ہر دن اپنے بالوں سے بچیں، ہر دن کنگھی کرنے سے بچیں، یا اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میری یہ رائے ہے کہ شریعت نے اس لیے منع کیا ہے کہ کیونکہ اس میں ضیاع وقت بہت ہوتا ہے، اور الارفاہ یعنی الارفاہ کا لغوی معنی یہی ہے کثیر التنعم وکثیر الاشتغال بالشعر۔ تو اس کا شریعت کے مقاصد میں یہی ہے کہ اپنا وقت ضائع کرنا، کنگھی کے بالوں کو مزین کرنے میں اپنا وقت بہت ضائع کرنا، یہ شریعت نے اس کو اس لیے منع کیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے اگر ہم کنگھی سے بھی کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ سے بھی کرتے ہیں، دونوں بھی منع ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ، اور اختتام سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو منع ہے یہ صرف رجال کے لیے نہیں ہے بلکہ نساء کے لیے بھی ہے، لیکن نساء اور رجال میں فرق ہے، کیونکہ عورتوں کو بہت زیادہ عورتوں کے بالوں کے تعلق سے الگ مسائل رہتے ہیں، اور ہمارے مردوں کے تعلق سے بھی بالوں کی مزین تزیین کرنے میں الگ مسائل رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ما حاصل کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کیا ہے، تو کیا اس کے اوپر کیا صرف سننا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ علماء صرف اپنے جو بھی علم حاصل کرتے ہیں صرف سینے میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ عمل کرتے ہیں۔ اور جب ایک طالب علم نے ان حدیثوں کو پڑھا ہے تو ایک ایسا طالب علم تھا جو ہر دن صبح شام 5-6 بار اپنے بالوں کو کنگھی سے کرتا ہے، ہمیشہ اپنا وقت بہت ضائع کرتا ہے اینک کے سامنے، اور میں جانتا ہوں طالب علم کو، اور لیکن وہ طالب جیسے ہی اس حدیث کو پڑھا ہے تو اس نے اسی دن سے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک دن چھوڑ کر ایک دن کنگھی کرتا ہے، پھر دوسرے دن نہیں کرتا، پھر تیسرے دن کنگھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جزائے خیر دے، آمین، اور ہم سب تمام کو توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے تعلق سے گہرا علم حاصل کرنے اور جتنا علم حاصل کرے اس کے تعلق سے عمل کرنے کے بھی اور تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔